السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عابد سلمیٰ ہے، ڈپارٹمنٹ آف کالجیٹ ایجوکیشن، اسسٹنٹ پروفیسر۔ تو یہاں پر ہم آج کاروباری آدمی کا نظام عمل کے تیسرے سیشن میں ہی تو میرے خیال سے اسٹوڈنٹس آپ گزشتہ 2 سیشن سے کاروباری آدمی کے کیا کیا اعمال ہونے چاہیے، انہیں کن قوانین کا لحاظ رکھنا ہے، اسے یہ تمام چیزیں آپ نے ملاحظہ کی ہیں۔ تو اب ہم آگے دیکھیں گے تحریری یادداشت کی ضرورت مطلب کیا ہے۔ جو بھی وہ لکھتا ہے اسے یاد بھی رکھنا چاہیے۔ مطلب اب دیکھو، یاد رکھنے کے لیے اب کوئی آرڈر دیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے تو ان چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو ایسے میں کیا کرے گا، وہ کوئی چھوٹا سا نوٹ بک رکھے گا تو اس میں کیا کرے گا، مطلب ڈائری کی طرح، تو اس میں وہ چیزوں کو لکھ لے گا کہ کون سی تاریخ پہ کون سا کام مجھے کرنا ہے۔ تو یہ عام زندگی میں بھی ایک ڈائری کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے تو تاجر کے لیے اشد ضرورت ہے۔ بہی کھاتوں کی جانچ پڑتال، بہی کھاتے مطلب وہ جو یہ مطلب کیا کہتے ہیں اسے، بیلنس شیٹ ہوتا ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں، بہی کھاتے کہتے ہیں۔ بہی کھاتوں کی جانچ پڑتال کرنا مطلب تاجر خود کیا کرے، یوں تو اس کے کلرک وغیرہ اس کام کو انجام دیتے ہیں، لیکن وہ ایک مرتبہ ان کی جانچ پڑتال کر لے تو اسے تسلی بھی رہے گی اور کسی پر شک کی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ عدالتی کارروائی، عدالتی کارروائی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کچھ بھی تجارت میں گڑبڑ ہونے سے بات عدالت تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے کیا ہے، ایک تاجر کو امن پسند ہونا چاہیے۔ جہاں بھی اسے عدالتی چارہ جوئی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کیا کرے گا، ایک سچ پر قائم رہے گا، تو وہ زیادہ تر فساد میں نہیں پڑے گا۔ مطلب تاجر کو زیادہ فسادات برپا نہیں کر لینے، اسے نہایت ہی پرسکون طریقے سے تجارت کرنی ہے، ورنہ کیا ہوگا، اسے عدالتی کارروائیاں تو یوں تو ہر انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ پھر تاجر کا معاملہ تو روپیوں پیسوں کا ہے، اس لیے اسے ہر ایک سے کیا ہے، تاجرانہ برتاؤ رکھنا ہے، یہ نہیں کہ دوستانہ برتاؤ یا مروت کا لحاظ کرے۔ کفایت شعاری، کفایت شعاری، اب کفایت شعاری یوں تو ہر انسان کرتا ہے، مطلب کفایت شعاری کا مطلب ہے جو آگے کے لیے کچھ بچت کر لینا۔ تو یہاں تاجر کو یہ بات بھی ضروری ہے کہ اسے سرمایہ، جتنا سرمایہ اس نے لگایا ہے وہ اصل بھی اسے حاصل ہو اور اس میں منافع بھی ہو، تو منافع کو لے کر وہ کیا کرے گا، اپنے تجارت میں یا اپنے کاروبار میں ترقی کرے گا۔ تو اس طرح کیا ہے، تاجر کو کفایت شعاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضمانت سے بچیے، تو ضمانت مطلب وٹنس، مطلب ضامن ہو جانا۔ گرہ سے دو لیکن ضامن نہ بنو، یہ ایک مثل ہے اردو زبان میں۔ تو یوں مطلب کیا ہے، ایک تاجر کبھی بھی ضمانت نہیں دے گا، کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کرنے سے کیا ہوگا، کل کے دن وہ پکڑا جائے گا اور اسے اگر خدا نخواستہ اس شخص نے کوئی اپنی ادائیگی ٹھیک سے نہ کی تو اسے چیزیں ادا کرنی پڑیں گی، ایسے میں بھی کیا ہو سکتا ہے، اسے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ وقت کی قدر کیجیے، یوں تو ہماری زندگی میں وقت کی بہت اہمیت ہے، لیکن تاجر کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرے۔ دوسروں پر اعتبار، دوسروں پر اعتبار کرنا نقصان کا باعث ہوتا ہے، اس لیے روپیوں پیسوں کے معاملے میں دوسروں پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے۔ غیر متعلقہ امور سے احتراز، مطلب جو تجارت سے ہٹ کر چیزیں ہوتی ہیں ان سے اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس کے تجارت کی بات ہے، یہ وہاں تک کیا رہے، ثابت قدم رہے، باقی چیزوں میں یہ احتراز کرے۔ نظام کی پابندی، مطلب اس کا کام سسٹمیٹک ہو، ہر چیز کو اس کے موقع اور محل پر رہنا چاہیے اور ہر کام کو اس کے وقت پر انجام دینا چاہیے۔ اہل معاملہ کے ساتھ برتاؤ، تجربہ کار اور ہوشیار تاجر اپنے گاہکوں یا اہل معاملہ کے ساتھ نہایت تحمل اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔
مطلب یہ ایک تاجر میں صبر کا پایا جانا بےحد ضروری ہے. اس کے علاوہ اسے نرم دل بھی ہونا چاہیے, ٹھنڈے مزاج والا بھی ہونا چاہیے. تو اس طرح کیا ہے ایک تاجر کامیاب ہو سکتا ہے. تو یہیں پر اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. اللہ